میں آپ کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں ایمان والا، تیرے پاس میں کیا سند ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا میں ایمان والا اس لیے ہوں اللہ کی آسمانی کتابوں کو مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتا ہوں، میں روز محشر کو مانتا ہوں، اللہ کے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا، میں جنت کو مانتا، میں دوزخ کو مانتا ہوں، میں مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتا ہوں، کل قیامت کا دن آئے گا میں اسے بھی مانتا ہوں، حساب و کتاب کو بھی مانتا ہوں، میزان عمل کو بھی مانتا ہوں، پل صراط کو بھی مانتا ہوں، میں اس لیے ایمان والا ہو گیا۔ میں نے کہا نا تیرے پاس ابھی سند نہیں آئی۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب سند کہاں سے آئی؟ میں کہوں گا سند میرے پاس نہیں، سند تو رب قدیر کے پاس میں نے عالم تصور و تخیل میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی۔ ذمہ دار علماء تشریف فرمائے، ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا، میں نے کہا میرے رب تو بتا دے تیری بارگاہ میں کون ایمان والا ہے، کون پکا اور سچا کامل مومن ہے؟ او میرے کریم رب تو بتا دے تیری نظروں میں، تیری نظر قدرت میں کون ایمان والا ہے، کون پکا مومن ہے، کس کا ایمان تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے گا؟ مولا ایمان لانے میں کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے۔ جب میں نے اتنا سوال عالم تصور و تخیل میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا، جواب ملتا ہے او میرے بندے عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے ایمان مکمل کیسا چاہیے، کوئی شرط تو نہیں لگائی؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا کوئی شرط تو نہیں لگائی ہوئی ہے۔ جواب ملتا ہے ہاں میں نے شرط لگائی ہے۔ میں نے کہا مولا وہ شرط بتا دے، وہ شرط کیا ہے؟ کیسا ایمان چاہیے تجھے، کیسے مومن چاہیے تجھے، کیسے ایمان والے بندے چاہیے، کیسے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، کیسے ہم سچے اور پکے مومن کہلائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او میرے بندو ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پھیلائے ہیں۔ میں نے کہا ربا یہ بتا تیرے نبی کے یار کون ہے، تیرے نبی کے یار کون ہے؟ جواب ملتا ہے میرے نبی کے یار اصحاب پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا مولا اصحاب پیغمبر کون؟ یہ سوال جواب میں نے اس لیے کیے تاکہ آپ تک بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ میں نے کہا ربا اصحاب پیغمبر کون؟ جواب ملتا ہے اصحاب پیغمبر میں نام پوچھو بے سر فہرست نام آئے گا، صدیق وفادار کا نام آئے گا، عمر فاروق اعظم کا نام آئے گا، عثمان غنی کا نام آئے گا، مولا علی حیدر کرار کا اور نام آئے گا، بلال باوفا کا نام پوچھو گے نام آئے گا، شماس بن عثمان کا نام آئے گا، عمار بن یاسر کا۔ یہ میرے نبی کے یار ہیں، ایسا ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ گے فقط اہتدوا تو تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ کلمہ پڑھتا نہیں، بے نماز پہلے پڑھ اس کے بعد نعرہ لگا، تب تیری محبت کا پتہ چلے۔ پہلے سے محبت کا دعویٰ ایسے ہی نہیں چلنا ہے، اور دعویٰ کرنا ہے تو پھر دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کر، یہ نہیں صرف آگے بڑھ گئے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب بات آئی نعرے لگانے کی تو نعرے لگا دیے، جب میدان میں آنے کی آتی ہے لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے، نہ گھر میں چھپنے سے پھر کام نہیں چلتا ہے، پھر سرے رات چھپنے سے کام چلتا ہے، اور کس انداز سے چھپنے سے کام چلتا۔ بات چھپنے کی آئی تو آؤ میں حضور کی یار کی بات کروں، پھر بتاتا ہوں حضور کے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی آنا ہے، جی لگا کے بولیں سرکار حضرت میرے نبی کے بھی یار کی بات بتاؤں، طلب جائیں گے، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ، اور طلب کے بولتے یا رسول اللہ۔
میرے آقا کے غلاموں، ایک میرے نبی کا یار نام جناب حضرت بلال، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا کون ہے بلال، کوئی نہیں جانتا تھا بلال کو، مگر دنیا جان گئی بلال کو کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ کون بلال ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا بلال کو، حبش کا رہنے والا، ملک شام کا حبش کا رہنے والا، چہرے میں رنگ کا کالا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا بلال کو، مگر میرے آقا نے اسی بلال کو قدم ناز میں لا کے آسمان کا ہلال بنا دیا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جناب بلال حضور کا کلمہ پڑھا، جناب بلال کا پتہ چلا امیہ کو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آئے دن پریشانیاں تکلیفیں دیتا تھا، کوڑے برساتا تھا، مارے مارتا جناب بلال کہتے ہو امیہ اس جسم پہ قبضہ تیرا ہے، مگر اس زبان پہ اس دل پہ قبضہ محمد عربی کا ہو گیا، اس زبان پہ اور اس دل پہ قبضہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا ہو گیا ہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جناب صدیق اکبر اپنے گھر سے گزر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر ایک دن گزر کے اپنے گھر سے جا رہے تھے اور امیہ کا مکان جناب حضرت بلال جس راستے سے گزرتے تھے اسی راستے میں بلال امیہ کا مکان پڑتا تھا، حضرت بلال کو امیہ مار رہا تھا، کس بات پر کہ یا تو میرے گھر میں رہتا ہے تو کھاتا میرے گھر ہے، پیتا میرے گھر ہے، انتظام و انسلام میں نے کیا ہے، رہنے کا انتظام میرے گھر، کھانے کا انتظام میرے گھر، ساری سہولیتوں کا انتظام تیری پریشانیوں کا دکھ و تکلیف کا میں کرتا ہوں۔ اور کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کلمہ ادنا نبی کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ اعلیٰ نبی کا پڑھا۔ بولا کلمہ نہیں چھوڑے گا، بولے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، وقت آئے گا کائنات چھوڑ سکتا ہوں مگر میں کلمہ حضور کا پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے غلاموں، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ مار رہا ہے، صدیق اکبر گزر رہے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ دل دہل جائے گا۔ جناب بلال کو مارے کھاتا ہوا میرے نبی کا یار صدیق وفادار یار و مزار جناب صدیق اکبر دیکھتے ہیں، آکے پاس میں کہتے بلال کلمہ پیرے پڑھ لیا کر، ایک وقت وہ آئے گا اتنا بھی زور سے جائے کلمہ پڑھ لینا کوئی معاملہ نہیں، آج امیہ تجھے مارتا ہے کلمہ پیرے پڑھ لیا کر۔ او جناب بلال کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے، میرے نبی کا یار آج کا کوئی ہوتا کیونکہ فیار لکھ دی جاتی ہے، لوگ تھر تھر کانپ جاتے، کسی کا باپ برا کہتا ہے، کسی کا بھائی برا کہتا ہے، کسی کی ماں بری کہتی ہے، اولی اسی جگہ پہ گیا تھا تیرے نام تیرے خلاف فیار درج ہو گئی۔ او میرے آقا کے غلاموں یہ فیار جو تمہارے خلاف ہو رہی ہے، اپنے آپ کو قسمت کا دھنی و سکندر مانو، اور دنیا کو کوئی اور بندہ کسی کو فیار جیل ہو جاتی ہے، کسی کو چوری کے نام سے جیل ہوتی ہے، کسی کو ڈاکے کے نام سے جیل ہوتی ہے، کسی کو قتل کی بنیاد پہ جیل ہوتی ہے، کسی کو کی چھیڑ چھاڑ کی بنیاد پہ جیل ہوتی ہے، فیار ہوتی ہے، تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ او میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو قسمت کا دھنی سمجھو، تیری یہ فیار میں نام آئے گا اور نام تحریر میں لکھا جائے گا، فیار ہو رہی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے خلاف فیار ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ او میرے آقا کے غلاموں یہ تحریر تیری دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی تیرے کام آئے گی، یہ فیار تیرے دنیا میں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں یہ سب رتبات دیکھیں ہیں، کون کیا کر کے گیا ہے، یہ سب ہونا ہے، اور جو لکھے گا اسے بھی بلایا جائے گا، لکھا نہیں تھا۔ آج تو کوئی بات نہیں، مسلمان کمزور ہے، حکومت وقت نہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہاں تو حکومت ہماری ہی ہے نا، وہاں تو ہمارے آقا کی حکومت ہونا،
میرے آقا کی ہوگی نا، وہاں پر میرے آقا کی ہوگی حضور سید کونین کی، کیوں کہ میدان محشر کو اس کے لیے ہی سجایا جائے، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے کون بندہ کیا کر کے آیا، وہ چاہتا تو ڈائریکٹ جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، لیکن نہیں، کسی کو نہیں بھیجے گا۔ کب تک؟ جب تک حضور نہیں آ جائے، حضور نہیں آ جائے لوگ پریشان کیوں گے؟ میں حضور کی بارگاہ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اور جناب بلال مارے کھائے جا رہے ہیں، بات یہی تو چل رہی تھی، یہی تو چھوڑی تھی نا، کدھر اور تو نہیں ہے۔ جناب بلال کوڑے برسائے جا رہے ہیں، جناب صدیق اکبر بولے دھیرے بولے، جناب بلال کہتے ہیں او صدیق اکبر، آپ کو پتہ ہے جب ایک خاتون ایک لیڈیز کبھی بازار میں جاتی ہے اور مٹی کا برتن جب وہ خریدنے کے لیے جاتی ہے تو پھر اس مٹی کے برتن کو بجا کے دیکھتا ہے، بجا کے دیکھتا ہے، کیوں؟ جب وہ بجا کے دیکھتا ہے اگر ٹن ٹن بول جائے تو پتہ چلتا ہے یہ پکا ہے، اور اگر وہ بھد بھد بولے تو کیا پتہ چلا کہ وہ کچا ہے۔ جناب بلال کہتے ہیں او جناب صدیق اکبر، میرا دل کا گمان یہ میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے، میرا بلال میرے نبی سے محبت پکی کرتا ہے یا کچی کرتا ہے، اسی لیے یہ مجھے بجا چیک کر کے دیکھ رہا ہے، یہ امیہ مجھے مار رہا ہے، پتہ چل جائے تاکہ یہ نبی سے سچا پیار کرتا ہے یا کچا پیار کرتا ہے۔ شاعر نے جناب بلال کی زبان میں گویا یوں کہا ہے کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، کیونکہ اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار میں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کیونکہ میں حضور کی نگاہوں میں پسند آ گیا ہوں، میرے آقا نے مجھے پسند کر لیا ہے، اب دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی اب وہ میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اب جائے جتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانی آئیں، ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، جشن غوث الورا کانفرنس، ہمارے بابو سجائی، اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، غوث اعظم کو اللہ نے اتنا شان و مرتبے والا بنایا اور اتنے کمالات اور اتنے کرامتیں آپ کو اللہ نے کرامتوں سے آپ کو نوازا ہے، وہ طاقت وہ پاور عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید، میں کسی بھی جگہ ہوں اور وہ کسی بھی حال میں ہو اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی مدد کو وہیں پر پہنچاتا ہوں۔ اور سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ یہ کہ اللہ نے میرے نبی کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، اور غوث اعظم کو میرے نبی اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا۔ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں اور میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی کی شان سنیں، پھر بالکل اس سے چپکتا ہوا حضور کی پیدائش کو بتاؤں، پھر سرکار غوث اعظم کی پیدائش کو آپ تک پہنچاؤں۔ جی لگا کہ اگر آپ کی محبت ملے تو بات آگے بڑھ جائے، کہتے یا رسول اللہ۔ سرکار کی ولادت حضور ابھی ماں کے پیٹ میں، ابھی دنیا میں آئیں گے۔ میں ربیع الاول کے موقع پر یہ بیان کرتا ہوں یہ واقعہ، لیکن سرکار غوث اعظم کا واقعہ مجھے بتانا ہے، اس سے یہ بتانا ہے کہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ میرے آقا کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا جو نبیوں میں کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، اور میرے غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو ولیوں میں کسی اور ولی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ نہ غوث اعظم کا ولیوں میں جواب ہے، میرے آقا کا نبیوں میں جواب نہیں۔ جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ۔